بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جو فرعون کے پیروکار تھے ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لگاتار 5 عذابوں کا تذکرہ۔ محترم سامعین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا استہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے جو تابع دار تھے انہوں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوششیں شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا اور تنگ کرنا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح عرض کی: اے میرے پروردگار، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور میرے بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ محترم سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا، اور وہ 5 عذاب کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے طوفان آیا کہ ناگہاں ایک ابر آیا، بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا۔ اتنی تیز بارش، صبح شام 24 گھنٹے لگاتار بارش۔ اتنی بارش ہوئی کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ صرف فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے۔ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا اور ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ نہ وہ بیٹھ سکتے تھے، نہ لیٹ سکتے تھے، نہ ہل سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کی دھاروں سے برباد ہو گئے۔ یہ طوفان ہفتے سے لے کر ہفتے تک مسلسل 7 روز تک جاری رہا، اور وہ لوگ پورے 7 دن اس مصیبت میں مبتلا رہے۔ اور اس طوفان کے باوجود جو بنی اسرائیل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، یعنی کہ جو مسلمان تھے، ان کے مکانات فرعونیوں کے ساتھ تھے، جن پر وہ فرعونی ظلم و ستم کرتے تھے، جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ دیوار کے ساتھ دیوار تھی، مگر ان کے گھر میں کوئی پانی نہیں تھا، کوئی سیلاب کا پانی نہیں آیا۔ وہ بالکل امن و سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں خوش تھے۔ لیکن فرعونیوں کے ساتھ یہ ماجرا تھا کہ وہ نہ بیٹھ سکتے، نہ کچھ کھا پی سکتے، ان کی فصلیں بھی برباد ہو گئی، گھر میں رکھا اناج بھی برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب ان کی برداشت سے کام باہر ہو گیا، ان کی طاقت جواب دے گئی، تو بالکل عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے، تو ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنے پاس زبردستی رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور طوفان کی بلا ٹل گئی، اور زمین میں ایسی سرسبزی و شادابی نمودار ہوئی اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی۔ ان کی کھیتیاں، فصلیں، باغات، پھل، پودے، پھول اتنے ہوئے، بہت ہی شاندار ہوئے، ان کی پیداوار، فصلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ اور یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ طوفان کا پانی ہمارے لیے عذاب نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ اور پھر وہ اپنے عہد سے، اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ پھر وہ بنی اسرائیل کو ستانے لگے، مسلمانوں کو ستانے لگے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ تو حضرات محترم، جب اسی طرح انہوں نے پھر 1 مہینہ گزارا، اپنی عادتوں سے، اپنے ظلم سے باز نہیں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر دوسرا عذاب نازل فرمایا۔ یہ فرعونی 1 ماہ تک تو نہایت عافیت کے ساتھ خوشحالی میں رہے،
لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کی ٹڈیوں کی شکل میں ان پر بھیج دی، جو چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے۔ ٹڈیاں جیسے ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، ان کی کھیتوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئی جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل جو مومنین تھے، فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ جن کے گھر تھے، زمینیں بھی ساتھ میں تھی، ان کے گھروں میں نہ ٹڈیاں، نہ ان کے کھیت اور باغات میں ٹڈیاں، وہ بالکل محفوظ رہے ان ٹڈیوں کی جلغار سے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے گڑ گڑانے لگے، التجائیں کرنے لگے، منت سماجت، منت ترلے کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اب آپ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیجئے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب ہم سے دور کر دے تو ہم اب کی بار ضرور ایمان لے آئیں گے، ہم پکا والا وعدہ کرتے ہیں، ہم ضرور ایمان لے کے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم بھی نہ کریں گے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر وہ اپنی عادت کے مطابق عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں پھر بھرپور اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار تھے مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، ہم انہی سے گزارا کر لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان لانے کی، موسیٰ کے خدا پر ہمیں ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ محترم سامعین کرام، قرض کے 1 مہینہ اسی طرح گزرا تو بنی اسرائیل پر جو مومنین تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، 1 مہینے کے اندر پھر فرعونیوں نے ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اپنی عادتوں سے باز نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تیسرا عذاب نازل کیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک جو تیسرا عذاب تھا یہ ایک کیڑا ہے، گھن، جو اناج کو لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرعونیوں کے اناجوں پھلوں میں یہ گھن کا کیڑا بھیج کر عذاب کی شکل میں یہ پیدا کر دیا۔ اس کیڑے نے تمام غلوں میووں کو کھا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کر انہیں اس طرح کر دیا کہ جسے مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا۔ محترم سامعین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ مرغے بسمل اس کو کہتے ہیں کہ جس مرغ کو یا مرغی کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہ تڑپ کر چھلانگے لگاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دل بسمل، مرغ بسمل اسی کو کہتے ہیں کہ تڑپنے والا مرغا۔ وہ تڑپنے لگے جہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو سب کو چاٹ کر، چہرے کو کاٹ کر انہیں چیچک روپ بنا دیا۔ یہ کیڑے مسلسل ان کو کاٹتے رہے اور یہ کیڑے ان کے کھانے، پانیوں، برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر سو سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتہ اس قہر آسمانی میں ناگہاں مصیبت سے یہ بل بلا کر چیخ پڑے، روتے کراتے چیختے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے اے موسیٰ، اپنے رب کے حضور درخواست کیجئے یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، ہم ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہیں، آپ کو وعدہ دیتے ہیں، عہد دینے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو ایک موقع دیا، چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب ان سے پھر رفع دفع کر دیا۔ لیکن ان فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور یہ پہلے سے بھی زیادہ ظالم ہو گئے،
اور ظلم کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہو گئے۔ پھر 1 ماہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی گمراہی دیکھی، ان کے بے وفائی دیکھی، وعدہ خلافی دیکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 ماہ کے بعد ان پر ایک اور عذاب نازل فرما دیا، وہ مینڈک کی صورت میں۔ مینڈک کی صورت میں اس طرح عذاب نازل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا کر دیے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا، جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے، ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر مینڈک سوار ہو جاتے، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے بستر کسی بھی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ ان عذاب سے فرعونی رو پڑے، اور پھر روتے گڑ گڑاتے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے ہیں، اے موسیٰ، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں ہم سے یہ عذاب دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ بڑی بڑی قسمیں کھا کر وعدے کیے، عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم اس بار ہم ضرور ایمان لائیں گے، ہم اس بار ضرور ایمان لائیں گے، آپ مہربانی کریں، ہم قسم کھاتے ہیں، فلاں کی قسم، آپ کے رب کی قسم، آپ کی قسم، تو ہم کبھی بھی مومنین کو ایذا نہیں دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے، ہم بلکہ ان کو آپ کے پاس ہی بھیج دیں گے، ہم آپ پر ایمان بھی لے کے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم رات ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر، اپنا وعدہ توڑ کر، اپنے پہلے جیسی خباثتوں اور خبیث اور غلیظ حرکتوں میں مشغول ہو گئی، پھر مومنین کو ستانے لگی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر ظلم و ستم کرنے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں پر، ان مشرکوں پر پھر اپنا عذاب نازل کر کے اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل کیا، جو ان پر قہر الہی بن کر اترا۔ کچھ اس طرح اترا کہ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کی تمام کنویں، پانی کے نہریں خون ہو گیا۔ تو ان تمام لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس سرکش فرعون نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا، یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھر بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف و شفاف اور شیریں پانی نکلتا، میٹھا پانی نکلتا، اور فرعونی جب اس برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص گرم خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا، ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ عجیب جلوہ نظر آتا کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا، اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں، چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی بھی رطوبت ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کی، تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا یہ سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے، اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے،
اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا۔ فرعون اور اس کے جتنے بھی پیروکار تھے سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نبود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنے نافرمان اور اپنے نبی کے نافرمان و گستاخوں کو کس طرح عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب نازل فرمایا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تو ہمیں بھی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر ہم اپنا لبیک بجا لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں، اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو پکا سچا عاشق رسول بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ